إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نیکی کا تذکرہ کیا ہے جس کو اختیار کرنے کی برکت سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور یہ اصل حقیقت ہے کہ جب تک بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا جنت کے داخلے والا معاملہ معلق رہ سکتا ہے. اس وقت تک بندہ جنت سے محروم رہ سکتا ہے جب تک وہ اپنا گناہ بخشوا نہیں دیتا. گناہوں کے بڑے منفی نتیجے ہوتے ہیں. بس اوقات گناہ بندے کو دنیا کے
فتنوں میں دھکیل دیتا ہے، دنیا کی ازمائشوں میں، پریشانیوں میں، مصائب میں۔ بندہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا گیا تو عذاب قبر کا بندے کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور بعض گناہ تو ایسے بھیانک نتائج مرتب کرتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم رہ کر جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک چیز اختیار کر لو تو ہم تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ اس نیکی کا تعلق بھی گناہوں سے دور رہنے سے ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے لوگو اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وقول الزور و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ بدکاری کرنا، اسی طرح ناحق کسی کو قتل کرنا، شراب پینا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا، چغلی لگانا، کسی کو دھوکہ دینا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر، اس میں تقریباً 70-80 گناہوں کی نشاندہی انہوں نے فرمائی ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، ساتھ ساتھ سودی کاروبار کرنا ہے، سود کھانا کھلانا، سود پر گواہی دینا، سودی لین دین کرنا، یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے لوگو اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو پوری زندگی جن سے تمہیں منع کیا گیا، روک دیا گیا۔ کہیں فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی ظاہری ہو یا باطن اس کے قریب مت جاؤ۔ کہیں فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ برا راستہ ہے۔ کہیں فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مالوں کے قریب نہ جاؤ۔ تو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں سے منع کر دیا، روک دیا۔ اور کہیں فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، جو لوگ شریعت کی باتیں چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، پتہ ہے کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، پھر بھی چھپاتے ہیں، فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حق چھپانا، حق کو واضح نہ کرنا، دین کی باتوں کو جان بوجھ کر چھپانا، مصلحت کا شکار ہو جانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہ کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت کی خبر دی ہے کہ اولئک یلعنهم اللہ،
یہاں تک فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جو حق بات چھپاتے ہیں، توحید کی باتیں چھپاتے ہیں، اتباع سنت کی باتیں چھپاتے ہیں، قرآنی آیات احادیث مبارکہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان نہیں کرتے، مسئلے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ یہ طریقہ اختیار کر کے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں سے منع کیا، بڑے گناہوں کے جو منفی نتائج ہیں اسے آگاہ کیا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، لوگوں جن گناہوں سے تمہیں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، اگر تم ان سے رکتے رہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت والی جگہ یعنی جنت میں تمہیں ہم داخل کریں گے۔ کچھ نیکیوں کی امام الانبیاء علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ اگر تم یہ نیکیاں کرو گے، ان نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہاری خطائیں مٹتی رہیں گی۔ مثلا امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اگر تو میرے پاس اس حال میں پہنچے کہ تو نے اتنے گناہ کیے ہوں، اتنا گناہ کیے ہوں بالفرض، تیرے گناہوں سے زمین کی خلا بھر گئی ہو، آسمان و زمین کے مابین کی جو خلا ہے یہ بھر چکی ہو تیرے گناہ کی وجہ سے، حالانکہ اتنے گناہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض تو نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہوں، تیرے گناہ کی وجہ سے زمین بھر گئی ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا ثُمَّ لَقِيتَنِي، پھر تو مجھے ملے، مجھ سے ملاقات کرے، کس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا، تو نے کبھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میرا شریک مقرر نہیں کیا، میرے علاوہ کسی کے آگے جھکا نہیں، باادب کھڑا نہیں ہوا، سجدہ نہیں کیا، جیسے میری تعظیم کی جانی ہے ویسے کسی کی تعظیم نہیں کی، میری عبادت میں، میری صفات میں، میری ذات میں، میرے افعال میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اگر تو مجھے ایسی خالص توحید سے ملے گا، ملاقات کرے گا، گناہ ہیں، خطائیں ہیں، تیری خطاؤں کی وجہ سے زمین بھر چکی ہے بالفرض، لیکن میں تجھے ملوں گا بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اس زمین کو جس کو تو نے گناہوں سے بھر دیا ہے میں مغفرت سے بھر دوں گا۔ یہ ہے اس نیکی کی برکت کہ جو بندہ عقیدے کا مخلص ہو، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، آخری انسان ہے، جیسے ہی گناہ ہو جائے بندہ فوری توبہ کرے، معافی مانگے، سچی توبہ کرے۔ تو یہاں کیا فرمایا، جو بندہ موحد ہے جس نے پوری زندگی شرک نہیں کیا، اگر توحید کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ باقی روایت فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی نیکی بتلا، کوئی ایسا ذکر بتا، کوئی ایسا وظیفہ بتلا
وہ وظیفہ میں پڑھتا رہوں، تیرا ذکر کرتا رہوں، اس وظیفے کے ذریعے تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعائیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، اس بات کا اقرار کرتے رہو کہ میرے علاوہ کے معبود برحق نہیں، میں ہی معبود برحق ہوں، دنیا میں جتنے معبود بنائے گئے سب جھوٹے ہیں، میرے علاوہ جن جن کی پوجا جا رہا ہے، پوجا جاتا رہے گا، پوجا جاتا رہا، سب جھوٹے ہیں، میں ہی سچا معبود ہوں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سارے بندے یہی ذکر کرتے ہیں، تیرے جتنے بھی بندے ہیں سارے بندے یہی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں آسمانوں کو رکھ دیا جائے میرے علاوہ اور زمینوں کو رکھ دیا جائے، زمینوں کے بوجھ کو آسمانوں کے بوجھ کو، آسمانوں کے بوجھ کو میرے علاوہ رکھ دیا جائے ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہو جائے۔ یہ ہے عقیدہ توحید کی فضیلت، یہ چیز امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی امت کا کہ کوئی شخص اس حال میں اپنے رب کے پاس پہنچا کہ اس نے کسی کرنے والے کو، کسی حجر و شجر کو، کسی پیر کو، کسی جھوٹے سچے بزرگ کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو، اس حال میں اگر دنیا سے جائے گا ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں ضرور داخل کرنا ہے، اس کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ جو بندہ صبح شام عقیدہ توحید کے اقرار کرتا ہے، فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 10 بار اور ایک روایت میں 100 بار صبح اور 100 بار شام یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس میں توحید ہی توحید ہے، تمام کے تمام معبودان باطلہ کا رد اور نفی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح و شام یہ وظیفہ کرے گا 100 بار، اور ایک حدیث میں ہے 10 بار، فرمایا جس حدیث میں 100 بار کا تذکرہ ہے، فرمایا اگر سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ نیک اس شخص کی ہوں گی، اور اگر صبح کو یہ 100 بار یہ وظیفہ پڑھا شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شام کو یہ وظیفہ پڑھا صبح تک یہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، پورا دن پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نگرانی، اس کی نگہبانی، اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ ہے عقیدہ توحید کا اقرار کرنے کی برکت۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے 100 بار صبح 100 بار شام، فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی کمزوری سے، شراکت سے اللہ تعالیٰ کو میں پاک قرار دیتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری سے پاک ہے۔ وبحمدہ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا وہی مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق ہے، اس لیے تعریف بھی اسی کی کیونکہ عبادت بھی اسی کی۔ تو یہ دوسری چیز ہے، دوسرا عمل ہے جس کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلی چیز بڑے گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور دوسری چیز عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا، پوری زندگی اس عقیدے پر گزارنا۔ تیسری چیز امام الانبیاء علیہ السلام کی سچی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، پوری زندگی آپ علیہ السلام
کی سیرت پر عمل کرتے رہنا اور آپ کے حدیث مبارکہ پر عمل کرتے رہنا۔ تمام کے تمام معاملات میں آپ کو اپنے آگے آگے رکھنا، وہ عبادت کا معاملہ ہو، وہ معاملات ہوں، وہ جو بھی معاملہ ہو، امام الانبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنا، آپ کی اتباع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کو کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور نمبر 2 تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، تمہارے گناہوں کی بخشش ہوگی، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز، یہ چوتھا عمل جس کے اختیار کرنے کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، اگر کسی بندے کو مغفرت سے محروم کر دیا جائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ وہ بندہ ناکام و نامراد ہے جس کو مغفرت سے محروم کر دیا جائے۔ وقت عظیم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا، میرے ساتھ مغفرت والا معاملہ نہ کیا، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اولو العزم پیغمبر ہیں، 950 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی، لیکن آج کیا دعا کر رہے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اے اللہ جب تو نے میری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنِي، تو مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں ناکاموں میں سے ہو جاؤں، اکن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے خطا کی، ظلم کیا، غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اللہ کی مغفرت کا، رحمت کا محتاج ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتا اور جہنم سے نجات پا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا رب اس پر رحم نہ فرمائے اور اس کے ساتھ مغفرت والا معاملہ نہ فرمائے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا جی ہاں، الا یتغمدنی اللہ بمغفرۃ ورحمۃ وفضل، یہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھانپ لے اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ۔ تو مغفرت کا کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جانے والا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، ہم کیا دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے ڈٹ یہ دعائیں نہیں کرتے اللہم ادخل الفردوس، یہ دعائیں ڈٹ نہیں کرتے، بلکہ پہلے کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس پر مغفرت فرما۔ پہلے مغفرت مانگتے ہیں اس کے حق میں، رحمت مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے اللہ اسے عذاب قبر سے نجات دے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ لیکن اس سے پہلے دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ مغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ مغفر لحینا و میتنا، یہ جنازہ کی یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی کیا اہمیت ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ایک بندہ سجدے میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سجدے میں اپنے رب سے مغفرت مانگ رہا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان اللہ مغفر لی ورحمنی، اپنے رب سے مغفرت اور رحمت مانگ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام سے پوچھ لے، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، کوئی دعا سکھلائیے جو میں نماز میں پڑھوں۔ آپ نے کون سی دعا کی تعلیم دی، ذرا غور کیجیے۔ اللہ اکبر، یہی دعا جس کا مغفرت والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی گئی، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی گئی۔ اللہم انی ظلمت نفسی
ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا آپ نے سکھلائی، آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، پہلی چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، بڑے گناہ سے بچیں، عقیدہ توحید پر کبھی آنچ نہ آنے دیں پوری زندگی۔ تیسری چیز، تیسرا عمل جسے اختیار کرنے کی برکت سے مغفرت ملتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بن جاتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی سچی پیروی ہے، سچی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا عمل جسے اختیار کرنے کی برکت سے بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت لے سکتا ہے، وہ ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ ہم میں سے اکثریت نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں رش ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجدیں بھر جاتی ہیں نمازی سے۔ خطبہ جمعہ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے جمعہ کی، کتنے ماشاءاللہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسی دن عصر کی نماز میں آدھے لوگ بھی نہیں ہوتے، دن بھی وہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، نمازوں کے پر خاص توجہ دیجیے، اخلاص کے ساتھ پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھیے، وقت پر ادا کیجیے، پوری نمازیں پڑھیے، سنن رواتب کے ساتھ پابندی کیجیے، بڑی ان کی فضیلت ہے، بڑی ان کی اہمیت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ مجھے یہ بتلاؤ، کسی بندے کے دروازے کے گھر کے دروازے کے باہر نہر بہ رہی ہو، وہ شب و رات اس میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ عرض کیا گیا نہیں۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو بندہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، سنت کے مطابق پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، 100% پابندی کرتا ہے، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ ان 5 نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے بالکل گناہوں سے کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے یہ بندہ میل کچیل سے صاف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے جس نے 3 نیکیاں بتلائیں، ان نیکی کی برکت سے بندے کی خطائیں مٹ جاتی ہے، درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بالدرجات، ایسی نیکی کے بارے میں نہ بتلاؤں جن نیکی کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دے اور تمہارے درجے بلند فرما دے؟ عرض کیے گئے ضرور۔ فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف چل کے آنا، اور نمبر 2 اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود پانی بھی ٹھنڈا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، شدت کی سردی ہے، اس موقع پر مکمل وضو کرنا، تمام اعضاء وضو مکمل ہونا، یا اس کے برعکس پانی بھی گرم ہے، موسم بھی گرم ہے، ٹھنڈے پانی کا یا نارمل پانی کا اہتمام نہیں ہے، بس وقت ایسا ہوتا ہے جیسے میدانی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں گرمی کی شدت میں بس وقت یہ صورتحال بن جاتی ہے، گرم پانی وضو کے لیے ملتا ہے، ہمیں پانی بھی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، ناپسندیدگی کے باوجود تمام اعضاء وضو کو مکمل دھونا، یہ نیکی بھی بندے کی گناہوں کو، بندے کے خطاؤں کو مٹانے والی ہے، اور اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجہ بلند فرمائے گا۔ تیسری نیکی فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھ لی، جمعہ کی نماز پڑھ لی، اب عصر کے انتظار ہو رہا ہے، عصر پڑھ لی، مغرب کے انتظار ہو رہا ہے، مغرب پڑھ لی، عشاء کے انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور جنت میں درجے بلند کرتی ہے۔ اس پر اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک اور چیز جسے اختیار کرنے کی برکت سے
نیکیاں محفوظ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ زبانوں کی حفاظت کرنا۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں جو کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ کاش کے ان کو اس حقیقت کا پتہ ہوتا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دو تجارت کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے جو چیز بیچ رہے ہیں یا لے رہے ہیں، اگر یہ دونوں سچ بولے اور یہ چیز بیچنے والا جو اس چیز میں عیب ہے اس کو ظاہر کر دے، حالانکہ پتہ ہے پرافٹ بہت کم ملے گا، ممکن ہے چیز نقصان میں جائے عیب ظاہر کرنے کی وجہ سے، فرمایا اگر یہ اسی طرح کرتے رہے گا، یہ کاروباری بندہ، یہ تجارت کرنے والا، یہ دکاندار جو بھی ہے، فرمایا اگر یہ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں اور چیزوں کے جو عیوب ہیں ان کو ظاہر کرتے رہیں، ان کی تجارت میں برکت ہوگی۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، جھوٹ بولیں، جو اس میں فرار والا معاملہ ہے اس کو چھپائیں، جو اس میں جو کوتاہی ہے، جو اس چیز میں جو خرابی ہے، پتہ بھی ہے یہ چیز اندر سے خراب ہے، گلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، پھر بھی پیسے کمانے کے لیے دے دیتا ہے یہ بندہ، فرمایا محقت برکت بیعہما، غلط بیانی کی وجہ سے اور اس عیب کو چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تجارت سے برکت کو ختم کر دے گا۔ یہ ہے زبان سے غلط بیانی کی وجہ سے برکت کا اٹھ جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی کوئی بات کہو درست بات کہو، سچی بات کہو، اچھی بات کہو، فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات سدھار دے گا۔ آج ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، گھروں میں کتنی پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانی، اہل و عیال کی پریشانی، کاروباری پریشانیاں، یہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں حل بتلا دیا، ہمیں قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو گے، اللہ سے ڈرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کر دے گا، اور نمبر 2 یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور وہ نیکیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن نیکی کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں، گناہوں پر پردہ ڈلتا ہے۔ ایک اور چیز آخری عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں، ابھی ایسا ہم سب جانتے ہیں یہ جون کا مہینہ ہے، اس مہینے سے ایسا ایسا راتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور دن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 22 جون سے یہ معاملہ جاتا ہے 22 دسمبر تک، کہ راتیں مکمل بڑھ چکی ہیں، 22 دسمبر تک بڑھ چکی ہوتی ہیں، پھر ایسا ایسا راتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی چند ہی ہفتوں میں راتیں کافی حد تک بڑھ چکی ہوں گی۔ اس مناسبت سے ہمیں چاہیے، اگر ہمیں مغفرت چاہیے، بخشش چاہیے، رات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، اس وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں جس وقت اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ کر یہ فرما رہا ہوتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھ سے دعائیں کرے میں اس کی دعائیں قبول کروں، کوئی ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، میں اس کی بخشش کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، دنیاوی یا اخروی کی فائدہ، کوئی نفع، کوئی اور چیز جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، نفع کی چیز ہو، کوئی سوال کرے میں اس کے سوال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ وقت نکالیں، یہ وقت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ کم از کم 10-15 منٹ ضرور رات کے آخری وقت میں کم از کم 5-6 منٹ کی دعا کریں، اس سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، وتر پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہوگی، بڑے اس کی برکتیں ہوں گی، گھروں میں برکتیں ہیں جی، تجارتوں میں برکتیں ہیں جی، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔